نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ یہ ہمارے فقہ میں امام ہیں، اور فقہ وہ اس علم کا نام ہے جس کو دین کی سمجھ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کر کے انہوں نے ہمارے لیے ایک علم ترتیب و تجویز کیا، جس کی روح سے ہم آسانی کے ساتھ ہر قسم کے مسائل براہ راست قرآن و سنت سے خود محنت کرنے کی بجائے بنے بنائے سمجھے سمجھائے مسائل حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فقہ کے امام ہیں، خدا نخواستہ انہوں نے کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا یا نئی راہ نہیں دکھائی، بلکہ قرآن و سنت سے انہوں نے اس دور میں جب کہ کتابیں اکٹھی چھپی ہوئی نہیں ملتی تھیں، جگہ جگہ جا کر صحابہ کرام سے مل کر، اہل بیت سے مل کر، تابعین سے مل کر انہوں نے محنت کر کے ہمارے لیے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے اپنی اپنی تحقیق اور سوچ کے مطابق جتنا ممکن ہو سکا بہتر سے بہتر انداز میں مرتب اور مدون کر کے مجموعہ میں مسائل کا دیا کہ لو اس سے تم دیکھ لیا کرو جو مسئلہ تم کو پیش آئے۔ اس احسان عظیم کو فقہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے یہ احسان عظیم کیا ان کو فقیہ کہتے ہیں۔ ان فقیہوں کے سرتاج و سردار جو ہیں وہ چار ائمہ کرام ہیں، بالخصوص اور ان چار میں سے جو سب سے بڑے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی خدا نخواستہ ان کا ائمہ اہل بیت سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مخالفت نہیں تھی، نہیں دشمنی تھی، بلکہ یہ ان سے بھی خوشہ چین ہوئے، ان سے بھی فیض حاصل کیا، اور وہ ان کے مہربان تھے، یہ ان کی عقیدت مند تھے۔ رہا یہ سوال شیعہ کہنا کہ لو جو ان کے اماموں کے ہوتے ہوئے دوسرے امام کی کیا ضرورت ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی کہے کہ جناب دارالمنفیہ فریدیہ میں جو امام ہے تو اکیڈمی میں امام کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر جگہ امت طویل و عریض وسیع دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہر جگہ ہر طبقے میں ایسی ہستیوں کی ضرورت تھی جو ان علاقے کے مسلمانوں کو رہنمائی کرتے۔ یہ کوئی سوال نہیں ہے جو بہت سارے شیعہ کرتے ہیں، ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں، وہ بھی امام ہیں، ہمارے امام ہیں، لیکن فقہ کے اندر ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص الخاص عزت عطا فرمائی اور خاص ذہانت اور فطانت عطا فرمائی جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی۔ ابو بکر کی اپنی شان ہے، علی مرتضیٰ کی اپنی شان ہے، عمر کی اپنی شان ہے، عثمان غنی کی اپنی شان ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کریم نے مختلف شانوں سے نوازا ہے۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ میں کہوں جناب کہ ارشاد صاحب اچھے دکاندار کیوں ہیں، میں اچھا دکاندار کیوں نہیں؟ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا، ان کو علم کاروبار دیا، کسی کو علم زراعت دیا، کسی کو علم طب عطا فرمایا۔ یہ کوئی ہے سوال؟ بس اس طرح کی یہ باتیں کبھی آپ کا واسطہ پڑ جائے تو کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں اس میں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سب ائمہ کرام نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جو خود امام ہیں، کہ فقہ میں تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے اہل و عیال کی طرح ہیں، جب بال بچے ہوتے ہیں۔ الائمۃ عیال و ابی حنیفہ، یہ ان کے نام فقرہ ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی براہ راست اور کوئی بالواسطہ ان کا شاگرد ہی ہے۔ مثلا امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو اس طریقے سے
تقریباً سب حضرات یہ ایک دوسرے سے خوش چینی کرتے رہے اور فیض یاب ہوتے رہے۔ یہ آپ سن چکے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذہانت و فطانت سے نوازا تھا اور قوت استدلال بڑی غضب کی تھی، اور وہاں تک ان کے ذہن کی رسائی ہوتی تھی جہاں تک عام کسی کے ذہن نہیں پہنچتا تھا۔ حالانکہ بہت سارے ایسی ہستیاں جنہوں نے خود ان کو اس طرف مائل کیا، لیکن جب ادھر مائل ہوئے تو یہ ان سے آگے نکل گئے۔ ایسا ہوتا ہے کئی بزرگ باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے کہا کہ بیٹا علم دین حاصل کرو، اور وہ بابے خود نہیں اتنا علم دین رکھتے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ادھر لگایا تو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم عطا فرما دیا۔ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ خود امام شعبی، وہ جنہوں نے اس خلیفہ کے دستخط کیے تھے نا بغیر گواہی کے سامنے یقین پر، ذکر یاد ہے؟ وہ امام شعبی جو تھے انہوں نے ہی ان کو ابتداء میں ایک دن بازار جاتے ہوئے دیکھا، پوچھا نوجوان کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا بازار میں جا رہا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کاروبار کرتا ہوں کپڑے وغیرہ کا۔ فرمایا علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ کہا نہیں، یعنی زیادہ بیٹھنا مراد ہے کہ زیادہ نہیں بیٹھتے علماء کی مجلس میں باقاعدہ، کیونکہ اس زمانے میں علماء کی مجلس میں بیٹھنا ہی شاگردی ہوتا تھا۔ عرض کیا نہیں، فرمایا کہ میں بیٹھا کرو، میں تمہارے چہرے پر علم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت نے بیٹھنا شروع کیا، پھر اس میں سوچا کس کی مجلس میں بیٹھوں زیادہ۔ پھر وہ میں نے کل واقعہ سنایا تھا حضرت حماد والا، وہ ایک مسئلہ، اس مسئلے کو جس خوبصورتی سے حضرت حماد نے بیان کیا، ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا۔ پھر علیحدہ درس قائم کرنا چاہا، مگر پھر ان کے تربیت کو زیادہ پایا اچھا، باقی 60 مسئلوں میں 40 والا مسئلہ، تو پھر ادھر وہیں ساری زیادہ عرصہ گزارا ان کی خدمت جب تک وہ رہے۔ لیکن سب کچھ کے باوجود اللہ کریم نے آپ کو بہت فضل سے نوازا تھا۔ ابتداء میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اللہ کی طرف، درویشی کی طرف مائل ہو چلے تھے، تو رسول اللہ نے خواب میں فرمایا کہ ابو حنیفہ تمہارے لیے دنیا چھوڑ کر ریاضت میں پڑ جانا بہتر نہیں، تم لوگوں میں علم پھیلاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ جو دنیا چھوڑ کر درویشی اللہ ہے صرف وہی ایک فیلڈ ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے محل کے اندر رہتے ہیں، ہر وقت آس پاس رہتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھول گلدانوں میں سجاتے ہیں، وہ بظاہر بادشاہ کے بالکل قریب ہیں، لیکن ایک اسی کا مقرر کردہ جرنیل سرحد پر دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے، تو دیکھنے تو وہ نوکر چاکر جو کچن میں بیٹھے ہیں بادشاہ کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ لیکن انصاف سے کہنا بادشاہ کو یہ کچن میں بیٹھے پیارے ہیں یا وہ جو سرحد پر لڑ رہا ہے؟ اس وجہ سے یہ کہنا کہ مولوی نور اللہ، حافظ منظور، لو جی یہ کیا ہے جی فلانا جی وہ درویش کا کیا کام ہے، وہ درویش تو ہوتے ہیں وہ جو بنا پیر صاحبان، بس وہ اپنی حجرے میں بیٹھے اللہ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ بھی اچھے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن کچھ سرحد پر لڑ رہے ہیں اس امت کی حفاظت کے لیے، اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے جو سرحد پر لڑ رہا ہے، چاہے وہ محل میں بار بار حاضر نہ بھی ہو پھر بھی وہ پیارا ہے۔ یہ بات مجھ کو حضرت خواجہ محمد صدیق ابو النور محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھی تھی، ملی تھی، یہ بات ان کی بتائی ہوئی ہے۔ حضرت بابا جی کے والد صاحب، آپ کے دادا پیر، آپ کے والد صاحب کے پیر تھے، انہوں نے مجھے بتائی تھی ایک مرتبہ
تو ذکر ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ اور کچہری میں بہت سارے اولیاء حاضر ہوتے ہیں، وہ اللہ والے جھوٹ بھی نہیں بولتے، سچ بات کہتے۔ تو میں نے کہا جی یہ مولانا نور اللہ صاحب بھی حاضر ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ فرمایا حاضر نہ ہونے والے کئی بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مختلف، جس طرح باطنی حکومت ہے اس کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، یہ سرحد پر لڑنے والا جرنیل ہے۔ سچ یہ اس وقت کی بات ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز بھی عطا فرمائی ہوئی ہو۔ یہ دیکھو ابتدائی دور کی بات ہے، جب میں چھوٹا سا بھی تھا، 14-15 سال کا ہوں گا تقریباً، تازہ میں بھی شاید درس میں جانے بھی نہیں لگا تھا۔ دراصل یہ بات بھی میری ہمشیرہ کو بتائی تھی، انہوں نے مجھے بتائی، بابا جی نے، وہ بھی ان کی مرید تھی نا۔ تو اس طریقے سے یہ وہاں سے لی ہوئی بات بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ گواہ رہیں، اپنے پاس سے نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی حکومت میں بھی مختلف محکمے مقرر کیے ہیں، ہر محکمے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس وہ صرف ایک ہی سائیڈ ہے، نہیں، جس طرح حکومت کے مختلف شعبے ادارے، اس طرح باطنی حکومت کے مختلف شعبے اور ادارے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ادھر مائل ہوئے، پھر حضور سے ادھر رو کر ادھر لگایا کہ یہ تیری ڈیوٹی یہاں ہے۔ پھر بھی ابتدا میں آپ علم کلام کے بڑے مناظرے کرتے، تو زمانے میں دہریت بھی پھیلی ہوئی تھی، لوگ کہ خدا کو مانتے نہیں تھے، یا اور علمی موشگافیاں کرتے تھے، مختلف فرقے پیدا ہو گئے تھے، آپ کو تو پتہ نہیں، جبریہ اور قدریہ، اس طرح کے فرقے ہوتے تھے۔ جبریہ کہتے تھے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، لہذا بندے کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے۔ قدریہ کہتے تھے کہ جو کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بس بندہ ہی۔ تو یہ دونوں اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس کے بین ہے، خالی ایمان بین الجبر والاختیار، کہ ایمان جو ہے جبر و اختیار کے درمیان ہے، میں نہ تو انسان اتنا مجبور ہے کہ اس سے پھر پوچھا ہی نہ جائے، جو چاہے کرے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، اور نہ یہ پورا مختار ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر ہی یہ کرتا پھرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، تو اس کے مطابق اس کا علم ہے، اس نے لکھا ہوا بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی مناسب آج کل نہیں سمجھی جاتی، لیکن اس زمانے میں اس پر بڑا جھگڑا چلتا تھا، تو حضرت نے اس موضوع پر بھی بڑے بڑے مناظرے کیے۔ بعد میں آپ کو یہ خیال آیا کہ میں کن راہوں پر چل پڑا ہوں، کیونکہ اس بحث جھگڑے مناظرے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ سچ پوچھو تو اس لیے میں نے بھی وہابیہ، دیابنا اور شیعہ وغیرہ حضرات سے میں نے اختلافی باتیں اور مقابلہ بازی چھوڑ رکھی ہے۔ ابتدا میں بھی میں کم کرتا تھا، لیکن ابتدا میں کبھی کبھی مجھ کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش دائیں بائیں سے کی گئی تھی، مجھے یاد آتا ہے اچھی طرح۔ میں نے تھوڑا سا خیر گرم تو ہوا تھا، لیکن بعد میں ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے، ہمیں بھی نقصان دے گا۔ تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جھگڑے سے نہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، سچ پوچھو تو، کیونکہ جھگڑے میں ضد آ جاتی ہے نا۔ تو حضرت نے سوچا کہ صحابہ کرام نے نہ بحثیں کی نہ مناظرے کیے، سادہ سادہ قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کیا اور بازی لے گئے۔ ہم کیوں ان جھگڑوں اور مناظروں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے آپ نے یہ سائٹ چھوڑ دی اور قرآن و سنت پر نگاہ کی اور اس سے مسائل اخذ کر کے مسائل امت تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نمایاں کامیابی عطا فرمائی، اور آپ کا ذہن وہاں تک پہنچتا تھا جہاں تک دوسروں کا ذہن نہیں پہنچتا تھا۔ یہ جملہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ غالباً سفیان ثوری کا جملہ ہے کہ ابو حنیفہ جو دروازے تجھ پر علم کے کھول دیے گئے ہیں ہمارے لیے وہ بند ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ایک موقع پر، کسی اور امام کا قول ہے کہ اے ابو حنیفہ تم جس علم کے شہر میں گھومتے ہو ہم تو اس کے دروازے پر بھی نہیں پہنچے،
تم علم کے جس شہر میں گھوم رہے ہو، ہم اس کے دروازے تک بھی نہیں پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رسائی دی تھی۔ وہ میں نے آپ کو ایک کہانی ان کی سنائی تھی غالباً، کون سی والی سنائی تھی؟ وہ جو مختلف ائمہ، سفیان ثوری نے، اور کیا تھا بھلا، شادی والی، نکاح والی، ہاں وہ سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، وہی، شاباش، تم یاد رکھتے ہو ماشاءاللہ، مدامت نمبر لے گیا۔ وہ جس کی 2 بیٹیاں تھیں، آپ آئے جو نہیں تھے، 2 بیٹیاں تھیں نا، تو ان کی اکٹھی شادی ہوئی۔ عشاء کو رخصتی کے وقت جو حمیدہ تھی وہ سیدہ والی جگہ چلے گئی، جو سیدہ جی تھی وہ حمیدہ والی جگہ چلی گئی اس ڈولی میں، نہیں سمجھے؟ اب میں یہ ارشاد کے لیے دوبارہ کیوں سنوں، تم اکیلے میں پھر سن لینا۔ یاد آ گیا جی آپ سب کو کہ پھر سننی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک رئیس نے، جو نیک طبع بھی تھے، دعوت دی ہوئی تھی اپنے یہاں، اس کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی، اور اس کے علاوہ سفیان ثوری، مشر اور بہت سارے بزرگ دیگر بھی فقہا موجود تھے اس محفل میں۔ تو صبح وہ پریشان سا آیا، یہ 3,000 4,000 بزرگ ائمہ کرام بیٹھے تھے، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ کیا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا وہ جو بچیاں جو تھیں نا، 2 بچیاں 2 بھائیوں کے ساتھ یا 2 شخصوں کے ساتھ بیاہی جا رہی تھی، تو رات کو جو تھی نا وہ ڈولی میں ڈالی گئی ہیں، تو غلطی سے ڈولی کہہ لیجیے، کار کہہ لیجیے آج کل جس طرح، تو وہ جو تھی نا ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کی بجائے دوسرے کے گھر چلی گئی، اس نے رات اس کے ساتھ بس رکھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی فقیہ تھے، وہ فوراً بولے کہ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ وطی بھی شبہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ غلطی ہو گئی نا، بندہ بھول جو گیا کہ غلطی سے ڈولی بدل گئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اب اس کا حال تو یہی ہے کہ چونکہ شبے میں وطی کی گئی ہے اور دوسری عورت کے ساتھ کی گئی ہے، تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے اپنے خامد کے پاس واپس چلی جائیں، اور وہ جو جس نے ساز نے وطی کی ہے وہ اس کو مہر مثل دے، کیونکہ اگر اس نے اس سے استمتاع تو کیا نا، اس سے نفع اٹھایا، تو وہ اس کو مہر مثل ہوتے کہ اس کی ہم عمر لڑکیاں، اس کی ہم خاندان لڑکیوں کا جتنا مہر ہوتا ہے عام طور پر رکھا جاتا ہے، 10,000 20,000 یا 20 روپے، یا جو رواج ہے ان کے ہاں، تقریباً اتنا مہر وہ اس کو دے۔ مطلب 20,000 اس کا رواج ہے، تو 20,000 اب دونوں ان لڑکیوں کو دیں اور اپنے خامدوں کے پاس واپس چلی جائیں، اور یہ جو ان کے پاس آج ان رات گزاری اس کا گویا اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور مہر جو ہے اس کا وہ ادا کریں۔ یہ عام مسئلہ فقہ کا یہی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ تمہیں سمجھ آ گیا ہے؟ چلو، تو حضرت مسعر یا مشعر نام تھا ان کا، وہ بولے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف رخ کر کے بولے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چپ بیٹھے تھے۔ سفیان ثوری تو خود بخود بولے، یہ چپ بیٹھے تھے۔ سفیان ثوری کا ذکر خیر بھی آپ سن چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، تو آپ چپ بیٹھے تھے، اور حقیقت یہ کہ آپ کا چپ بیٹھنا بھی آپ کی عظمت ہے۔ یاد رکھو، جب محفل میں سوال ہو تو موقع دو کہ جو تم میں سب سے فاضل ہے وہ جواب دے۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے کہ یہاں کسی سوال کیا نا تو اہمیت رو بول پوے گا، پھر غلط دستی کھلا ہوئے گا،
یا اتنا اچھا نہیں بتائے گا جتنا اچھا بتانا چاہیے، تو کیا ضرورت ہے جب تم سے پوچھا ہی نہیں گیا، اور اگر پوچھا بھی گیا تو تمہاری محفل میں اگر بیٹھے ہیں تم سے فاضل تر بیٹھے ہیں تو اس بات کو ان کی طرف لوٹاؤ۔ یہ آداب بھی ہیں، یہ آداب آپ نے سیکھے ہوئے نہیں ہیں، میں نے دیکھا ہے عام گفتگو میں بھی بڑھ بڑھ کر بولتے ہیں ایک دوسرے سے، تربیت ہی نہیں نا ہوئی۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنا بہت کچھ سکھاتا ہے، وہ کتابوں میں سے نہیں ملتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چپ رہنا بھی ان کی عظمت تھی کہ گویا انہوں نے اگرچہ وہ بڑے تھے لیکن توازن وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں۔ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جواب دیا تو مشر نے کہا کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے کہا تو سفیان ثوری پھر ان سے پہلے ہی بولے کہ اس کے سوا یہ کیا جواب دے سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اتنا واضح اور کلیئر کٹ ہے کہ ابو حنیفہ اس کے علاوہ کیا جواب دے سکے گا؟ جو میں نے جواب دے دیا وہ کافی اور وافی اور شافی ہے۔ پھر بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، عرض کیا کہ یا فرمایا کہہ لیجئے کہ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا کہ ان دونوں مردوں کو بلاؤ، وہ دونوں بھائی تھے یا غیر تھے، ان کو بلوایا گیا، علیحدگی میں ان سے علیحدہ علیحدہ پوچھا کہ جس عورت کے ساتھ تم نے رات بسر کی کیا وہ تم کو پسند ہے، اگر وہی تمہاری بیوی رہے؟ اس نے کہا جی ہاں پسند ہے، مجھے اچھی لگی۔ ان لڑکیوں سے بھی علیحدگی میں پوچھا کہ جس سے تم شب باشی کی تمہیں وہ اپنا خاوند پسند ہے، وہ اگر وہ تمہارا خاوند ہے؟ اس نے کہا پسند ہے۔ جب یہ تسلی کر لی تو آپ نے فرمایا کہ دونوں اپنی عورتوں کو اپنی اپنی اور جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا محفل میں ان کو طلاق دے دو، ابھی انہیں طلاق دے دی، ایک دے دی یا تین دے دی؟ ایک ہی دے دی، فرض کیجئے تو ایک طلاق دے دی تو ان کے نکاح سے نکل گئی دونوں۔ اور جس عورت کے ساتھ بندہ قریب نہ گیا ہو، کوئی اور قریب چاہے گیا بھی کیوں نہ ہو، وہ خود قریب نہ گیا ہو، بغیر قریب گئے صرف نکاح کے ساتھ اس کو طلاق دے دے تو اس کو عدت نہیں پڑتی 3 مہینے کی۔ یہ مسئلہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، کہ جن کو تم نکاح کرو اور مس کرنے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو ان دونوں نے جس عورت کے ساتھ مجامت کی تھی وہ ان کی بیوی تو نہیں تھی نا، اپنی بیوی سے تو نہ کی، تو لہٰذا فوراً طلاق دے دو۔ جب طلاق دے دی فارغ ہو گئی، اب عدت ان پر ہے نہیں، اور ابھی اس کے ساتھ نکاح کر دو جس کے ساتھ رات بسر کی اسی وقت ہی، تو 5 منٹ میں سارا مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ ان کو مل گئیں جن کے ساتھ انہیں رات بسر کی تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کسی کو اس عمر پر یہ شرمندگی نہیں رہے گی کہ میری بیوی ایک رات کسی غیر کے ساتھ گزار کر آئی۔ اللہ، تو یہ ایک بہت اچھی صورت تھی، اور اس سے وہ ہمیشہ کی آر سے بچ گئے، اور فوراً مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ بھی نہیں کہ بھئی مہینے پر لگ گئے۔ تو اس وقت ابو سفیان ثوری نے کہا تھا کہ ابو حنیفہ تم پر جو علم کے دروازے کھولے گئے نا ہمارے لیے وہ بند ہیں۔ تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہوتے تھے، اور آپ کا فہم وہاں تک پہنچتا تھا کہ جہاں دوسروں کا نہیں پہنچتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے غصے میں آ کر، ناراضگی میں آ کر اپنی بیوی کو قسم کے ساتھ طلاق دے دی کہ جب تک تم مجھ سے بات نہ کرو گی میں تم سے کلام نہیں کروں گا، اگر کلام کروں تو تجھ کو طلاق ہے۔ سمجھ آ گئی؟
ਮੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਤਲਾਕ ਤੇ 100 ਤਲਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਚਾਰੇ راہ موکلے کی ہوا بھائی؟ مطلب اس کا مطلب میں بتاتا ہوں، چاروں راستے موکل ہیں، یعنی تیرے سپرد کر دیے گئے چار راستے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر۔ میں تو پوچھو تشریح بھائی پاویں ہی لگی جا کسے دے نال تے پاویں ہی لگی کسے دے نال، پاویں ہی لگی جا کسے دے نال، پاویں ہی لگی جا کسے دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہتے ہیں نا چاروں راہ موکلے، آج تک پتہ لگے چاروں راہ موکلے کی ہوں نے۔ تو اس طریقے سے بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو میری ماں بہن ہے، تو میری ماں بہن، تو میری ماں بہن، تو میری ماں بہن ہے کھچ۔ یہ طلاق کا طریقہ۔ تو جہالتیں اب تو ماشاءاللہ عروج پر ہیں۔ اس زمانے میں بعض بندے کج بیسی میں ایسی باتیں کہہ بیٹھتے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر تو جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے گی میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اگر میں تجھ سے تیری بات کیے بغیر کلام کروں تو تجھ کو طلاق ہے۔ یعنی طلاق مؤکد بقسم اس نے کر دی۔ جواباً عورت نے بھی کہا کہ جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے میں بھی قسم کھاتی ہوں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ مسئلہ علماء کے سامنے پیش ہوا کہ کیا ان کو قسم کے ٹوٹنے سے اور طلاق سے بچایا جا سکتا ہے کسی طریقے سے؟ سب نے کہا نہیں، یا طلاق پڑے گی یا قسم ٹوٹے گی۔ قسم ٹوٹے گی تو کفارہ پڑے گا۔ وہ 10 بندوں کی لباس دینا یا 10 بندوں کو کھانا کھلانا وغیرہ یا غلام آزاد کرنا، بہرحال تو کیا صورت کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں بچ جائیں؟ دونوں کا نہیں۔ سب ائمہ وقت نے کہا کہ ایک کام تو ہویا ہی ہوا ہے، جی یا تو نہیں یا میں نہیں۔ کہ اگر بندہ کلام کرے تو طلاق بالقسم پڑتی ہے، اور اگر عورت کرے تو اس کی بھی قسم ٹوٹتی ہے۔ پھر وہ ضد پر بھی آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا میں نہیں توڑنی، وہ میں نہیں توڑنی۔ ہن یہ تو گئے کیڑے پاسے جاؤں، یہ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے گئے چگا نہیں وسدا نہ کیوں۔ تو آخر جب سب سے مایوس ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ان کو لایا گیا کہ جناب یہ ہو گیا، یا خبر لائی گئی، تو آپ نے فرمایا اس مرد کو بلاؤ۔ مرد آیا، اس سے دوبارہ سنا کہ کیا کہا، اس نے بتایا، اور سے پوچھا تو کیا کہا، تاکہ تسلی ہو جائے، کیونکہ دوسری سنی سنائی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں، بات کرو، جاؤ جاؤ باتیں کرو دونوں، کسی کو کچھ نہیں پڑے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاید کچھ حریف تھے، ویسے اچھے حریف تھے کہ ایک دوسرے کو مانتے بھی تھے۔ انہوں نے سنا کہ ابو حنیفہ نے تو ان کو چھٹی دے دی ہے کہ جاؤ باتیں بناؤ، بلکہ مڑاکو گلا سوار کے۔ تو سفیان ثوری حضرت کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ابو حنیفہ یہ تم نے حرام کو حلال بنانا کب سے شروع کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میری کیا مجال ہے کہ میں حرام کو حلال کروں؟ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں کیا، صحیح مسئلہ ان کو بتایا۔ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو بھائی، جب خامد نے کہا کہ جب تک تو بات مجھ سے نہ کرے گی میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اگر کلام کروں تیری بات کے بغیر تو تجھ کو طلاق۔ اور عورت نے اس کے جواب میں کہا
کہ میں بھی بات نہیں کروں گی جب تک تو بات نہ کرے گا۔ تو جب اس نے اس کے جواب میں بات کی تو اس نے بات تو کر دی۔ جب اس کے کہنے پر اس نے جواباً کہا کہ میں بھی جب تک تو بات نہ کرے گا میں بھی تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گی، اور قسم اٹھا دی، تو بات ہی کرنی تھی نا کوئی، اس نے اس کے جواب میں بات کر دی۔ اب جب خامد بات کرے گا تو وہ اس کی بات کے بعد ہی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی جب بات کرے گی تو اس کی بات کے بعد ہی پھر بات کرے گی۔ دونوں بڑے آرام سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر۔ تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ابو حنیفہ جس شہر کے علم کے جس شہر میں گھومتے ہیں دوسروں کو اس کے دروازے تک بھی رسائی نہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی یار باتیں ہیں، جس طرح تمہارے ٹھرکے نا ہمارے بھی ٹھرکے ہیں۔ اب کیا منہ آئی گالے نہ رہندی ہے۔ ایک اور بات بھی سنتے ہی جائیے، شاید پھر انیس جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، انیس جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ ان بہاروں کے سائے میں آ جا، پھر محبت جمع رہے نہ رہے، زندگی تیرے نام مرادوں پر کل تلک مہرباں رہے نہ رہے، گلوں کی صورت زیبا رہے نہ رہے، نہ جانے کل یہ تماشا رہے نہ رہے، تیرا وجود تو میں مانتا ہوں باقی ہے، میرے خیال کی دنیا رہے نہ رہے، ٹک دیکھ لو چمن کو چلو لالا زار تک، کیا جانے پھر جئیں نہ جئیں ہم بہار تک۔ تو یہ تو میرا اپنا ایک اور فیلڈ ہے نا جس طرح میں چل پڑا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی کرامات فرمائے ہوئے ہیں۔ تو بات آئے گی ایک اور بڑی پیاری، قاضی ابو لیلہ تھے ان کے دور میں، ایک قاضی جج، قاضی سے مراد گلیاں لینے والا قاضی نہیں بلکہ اس زمانے میں جج کو قاضی کہتے تھے۔ تو ایک جج تھے قاضی ابو لیلہ، ان کی کنیت تھی ابو لیلہ۔ تو وہ حکومت کی طرف سے جج مقرر تھے، اور آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ تو حکومت کا عہدہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے ناحق قبضہ کیا ہوا ہے۔ گویا امام حسین کے پیروکار تھے، امام ابو حنیفہ امام حسین کے پیروکار تھے، کہ جبراً جو حکومت اہل الرائے کی مرضی کے بغیر، اہل تقویٰ کی مرضی کے بغیر قابو کر لے وہ صحیح حاکم نہیں، اس کی حکومت کو مانا نہیں جا سکتا اور اس کا اقتدار قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو قاضی ابو لیلہ بہرحال دوسرے بعض حضرات رخصت پر عمل کرتے تھے، نہیں سمجھے ہو، یہ عزیمت پر عمل کرتے تھے، جس طرح امام حسین نے عزیمت پر عمل کیا، عظمت پر عمل کیا۔ تو قاضی ابو لیلہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک عورت تھی، اس کا دماغ جو تھا اس میں کچھ خلل تھا، ہوتی ہیں نا بعض تو بالکل ہی ختم ہوتی ہیں نا، بعض ویسے بھاگے پریاں ہوندیاں نے بھی پتہ نہیں لگتا چابی کدوں پھر جاوے، ہاں جی۔ تو وہ کوئی نیم پاگل سی تھی، ویسے بال بچے دار بھی تھی اور سب کچھ تھا ہی، آدھی پاگل تو تقریباً ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ بعض بزرگوں نے کہا کہ عورتوں سے مشورہ لے لیا کرو اور جو وہ مشورہ دیں اس کے خلاف کیا کرو، تاکہ تم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہو۔ لیکن یہ ایسا ہم سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس بھاگ بھری نے اپنے شوہر کو کہیں موڈ میں، غصے میں، ناراضگی میں، کچھ تھی بھی نیم پاگل سی، مجنونہ تھی، تو اس نے کہہ دیا یبن الزانیتین، وہ عربی بولتے تھے نا، یبن الزانیتین، اے دو زانیوں کے بیٹے، یعنی گویا تیری ماں بھی زانی تو تیرا پیو بھی زانی۔ تو
وہ جو شخص تھا وہ مقدمہ لے کر قاضی ابو لیلہ کی خدمت میں گیا کہ میری عورت نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، تو اس کو حد لگانی چاہیے۔ آپ کہیں گے اللہ یہ کیا تھا، روز ایک دو آنکھ دے رہے ہیں، نادان جو ہوئے۔ حالانکہ آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا بندہ اس قسم کا ہے اور ہم نے دیکھا نہیں ہوتا آنکھوں سے، تو ہم اس وقت تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سنی سنائی بات پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی، سمجھے ہو؟ جب ہم کہتے ہیں فلانی عورت گشتی ہے، فلاں ہے، تو اس وقت ہم اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اس وقت یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جب تک بندہ آنکھوں سے نہ دیکھے اس کو اس قسم کا پراپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ کیوں کہ اگر سچ ہے تو بھی گلا غیبت تو کیا، اور اگر جھوٹ ہے تو پھر بہتان ہے، اور بہتان پر اس پر قذف لگے گا اگر ثابت نہ کر سکے۔ اگر 4 گواہ نہ لا سکے آنکھوں دیکھے تو پھر اس پر 80 کوڑے اس کو قذف کی حد لگتی ہے۔ تو اس عورت نے جب اپنے خامد کو کہا یبن الزانیتین، ہے 2 زانیوں کے بیٹے، تو وہ قاضی ابو لیلہ کی عدالت میں مقدمہ لے گیا کہ میری بیوی نے میری ماں پر بھی تہمت لگائی، میرے باپ پر بھی تہمت لگائی۔ قاضی اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، انہوں نے گواہ لے کر کہ ہاں ان لوگوں نے بتایا، 2 اشخاص نے، 4 نے کہ جی ہم محفل میں تھے، اس نے یہ کہا، تو اس نے اس پر 2 مرتبہ حد لگائی، کیونکہ اس نے اپنے باپ پر بھی اس کے تہمت لگائی، ماں پر، دونوں کو زانیہ جو کہا، زانیہ کے بیٹے، 2 مرتبہ حد لگائی مسجد میں کھڑے کر کے۔ تو آپ تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ جو مجلس میں تھے کہ قاضی ابو لیلہ پر اللہ رحم فرمائے، اس نے 6 غلطیاں کی، اس نے 6 غلطیاں کی ہیں۔ حاضرین کہ حضرت کون سی؟ فرمایا کہ پہلی غلطی تو یہ کی کہ مجنونہ پر ہاتھ لگائی۔ جو نیم پاگل ہے عورت، کبھی چلو دورہ پڑتا ہے کبھی نہیں، تو اس پر حد نہیں لگائی جا سکتی، مجنونہ پر حد نہیں ہے، پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ مسجد میں حد لگائی۔ مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد کے باہر حد لگائی جا سکتی، مسجد کے اندر نہیں لگائی جا سکتی۔ تیسری اس نے کھڑے کر کے حد لگائی، حالانکہ عورت کو حد لگاتے تو بٹھا کر لگاتے، اس کی پردہ داری کی وجہ سے، یعنی بٹھا کر حد لگائی جاتی ہے، مرد کو کھڑے کر کے اور عورت کو بٹھا کر، یعنی اس حالت میں بھی عورت کے بے پردگی اور اس کے جسم نمایاں نہ ہو، جس طرح سکڑ کے کوئی۔ یہ 3 غلطی۔ چوتھی غلطی یہ کہ اس نے ایک لفظ کے ساتھ 2 پر تہمت لگائی تھی، 2 کو علیحدہ نہیں لگائی، اور ایک لفظ کے ساتھ ساری دنیا پر بھی تہمت لگا دی جائے تو ایک ہی حد لگتی ہے، زیادہ نہیں لگتی۔ یعنی اس نے ایک لفظ بولا زانیتین، یبن الزانیتین، ایک لفظ میں 2 پر حد لگائی نا، علیحدہ نہیں لگائی، تو ایک لفظ کے ساتھ ساری دنیا پر بھی اگر تہمت لگا دی جائے تو 1 حد لگے گی، 2 نہیں لگے گی، یہ 4 ہو گئی۔ اور 5ویں یہ غلطی کی کہ ایسے شخص کے کہنے پر حد لگائی جو حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حد کا مطالبہ وہ کر سکتے ہیں جس پر تہمت لگی ہو، یہ تو ان کا بیٹا ہے نا، اور اگر کسی کا باپ زانی ہو تو بیٹے کا تو قصور نہیں نا، نہ بیٹے کو اس میں آر ہے، آر تو اس کو جس پر حد لگی۔ تو ایک ایسے شخص کے کہنے پر حد لگائی جس کو مطالبہ کا حق ہی نہیں تھا،
تیسرا یہ کہ ایسے لوگوں کے کہنے کے سلسلے میں حد لگئی جو دعویٰ لے کر آئے ہی نہیں، جو غائب تھے، دعویٰ لے کر آئے ہی نہیں، وہ مقدمہ لے کر آتے تو حد لگاتا، ایسے جو مدعی دعویٰ ہی نہ لائے ایسے کی حد لگاتا پھر بندہ۔ تو اس طرح 6 غلطیاں اس نے کی اس سے۔ تو ساری محفل میں، ظاہر ہے محفل میں صاحب علم لوگ تھے، سب حیران ہو گئے حضرت کی فقاہت پر۔ تو وہی ایسی ہستی کہ تم مرید ہو، عقیدت مند ہو، اور ایسے انفی نہیں بنے ہوئے ہم لوگ۔ اور حامی کیا ہے؟ پورے عالم اسلام کے، یاد رکھنا یہ فکرہ، پورے عالم اسلام کے 2/3 لوگ انفی ہیں۔ یعنی اگر 100 ہے نا کل مسلمان، تو اس میں سے 66 انفی ہیں اور 33 باقی تینوں اماموں کے پیروکار ہیں۔ نہیں سمجھا رہی بات؟ اگر 1 ارب مسلمان ہیں تو سمجھو 66 کروڑ انفی ہیں اور 33 کروڑ باقی سب کے ہیں۔ تو 2/3 امت جس امام کے پیروکار ہو، اس کو یہ دانہ دانہ جو آپ کے شہر میں ہے اہل حدیث 2-4 دانے ہیں نا، تو یہ کہیں یہ میں نے لفظ اپنے کانوں سے سنے، اللہ اس کو معاف فرمائے، بندہ ویسے بھلا مانس تھا مولوی ابراہیم مرحوم، تو اس سے یہ میں نے لفظ سنے کہ ابو حنیفہ حدیث میں کمزور تھے۔ ہاں جی، اچھے دور میں ابو حنیفہ حدیث میں کمزور تھے اور بہت سی جگہ غلطیاں کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اس قسم کے لفظ یہ اہل حدیث کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ وہ ہستی ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔